علیکم اسٹوڈنٹ، کلاس 7ویں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ کی کورس کی کتاب اسلامیات کے ساتھ حاضر ہوں۔ اسٹوڈنٹ، جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ کو اکیڈمک ایئر 2020-21 میں کووڈ-19 کی وجہ سے آن لائن کلاسز کا اجرا کیا گیا تھا تاکہ آپ کو تعلیمی نقصان سے بچایا جا سکے، تو اس کووڈ-19 کی آج کی صورتحال کے حساب سے بھی آپ کے تعلیمی نقصان کو کم کرنے کے لیے ہم دوبارہ سے 2021 اور 22 کے اکیڈمک ایئر کو اسٹارٹ ہونے پر ہم آن لائن کلاسز کا اجرا کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج آپ کو اسلامیات کے لیسن نمبر 1 رسولوں پر ایمان اور رسالت اور اس کے تقاضے کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اس سبق کی میں آپ کو ریڈنگ کراؤں گی اور اس کے بارے میں آپ کو میں پڑھاؤں گی۔ آپ اپنی بک کا صفحہ نمبر 6 کھول لیجئے۔ رسولوں پر ایمان۔ اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ایک انسان کو مسلمان ہونے کے لیے عقائد اسلام کو ماننا ضروری ہے۔ اس پر ایمان لائے بغیر کوئی انسان مسلمان نہیں بنتا ہے، مذہب اسلام میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ عقائد اسلام کی تعداد 5 ہے۔ توحید یعنی اللہ پر ایمان، نمبر 2 رسولوں پر ایمان، نمبر 3 آسمانی کتابوں پر ایمان، نمبر 4 فرشتوں پر ایمان، نمبر 5 عقیدہ آخرت پر ایمان۔ آج ہم رسولوں پر ایمان کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ بچوں جانتے ہو، اللہ پاک نے اپنے بندوں کی یعنی کہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے سلسلہ نبوت شروع کیا، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ اس تمام عرصے کے دوران حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے تک تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام رسول جو ہیں اللہ پاک نے دنیا میں بھیجے اپنے بندوں کی یعنی انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ ان تمام انبیاء کرام کی ایک ہی تعلیم تھی کہ انسانوں کو ایک اللہ کی بندگی کا احساس دلائیں، ایک اللہ کی بندگی کرنے کا حکم دیں اور یہ یقین دلائیں کہ تمام کائنات اور اس میں موجود ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ دنیا اس اللہ نے بنائی ہے اور وہی اس کا خالق و مالک ہے۔ اس کے علاوہ انسان کو کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایک انسان کسی اپنے برتر کے آگے سر جھکاتا ہے اور ہمارے لیے ہماری برتر ہستی جو ہے اللہ پاک ہے۔ تمام رسولوں نے اور انبیاء کرام نے اللہ پاک کا یہ پیغام دنیا میں موجود ہر انسان تک پہنچایا کہ ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کے آگے سر جھکاؤ۔ آئے بچوں، آج ہم سبق کا جو ہے شروع کرتے ہیں۔ رسالت کے معنی اور مفہوم۔ کہ رسالت کہ کیا مطلب ہے، اس کا کیا مفہوم ہے۔ رسالت کے لغوی معنی پیغام پہنچانا ہے اور رسول کے معنی ہیں پیغام پہنچانے والا۔ رسول کے لیے ایک دوسرا لفظ نبی بھی استعمال ہوتا ہے، جس کے لغوی معنی ہے خبر دینے والا۔ اصطلاحاً رسول اور نبی اس برگزیدہ بندے کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیغام دے کر انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے۔ عقیدہ رسالت۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طرح کی جائے اور زندگی گزارنے کا صحیح راستہ کون سا ہے، یہ ایسے سوالات ہیں جن کو ہم اپنی مرضی اور اپنے ذہن سے طے نہیں کر سکتے۔ اسی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے رب نے ہماری طرف اپنے منتخب کیے برگزیدہ بندوں کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ فاطر کی آیت نمبر 24 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور کوئی امت نہیں مگر اس میں ہدایت کرنے والا گزر چکا ہے۔ کہ کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری جس پر اللہ پاک نے اپنا نبی نہ بھیجا ہو اس امت کو ہدایت دینے کے لیے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 27 ہے، ترجمہ، اور جو قوم میں رسول آیا ہے، کہ ہر قوم میں رسول آیا ہے، ہر قوم میں اللہ پاک نے اپنے بندوں کو ہدایت دینے کے لیے، ان کو صحیح اور غلط کا بتانے کے لیے رسول بھیجے ہیں۔ قرآن مجید میں اگرچہ چند نبی اور رسولوں کا تذکرہ موجود ہے، لیکن قرآن مجید کی ذکر کردہ آیات میں بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں اور علاقوں کی طرف کئی نبی اور رسول بھیجے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے
1,24,000 انبیاء بنا کر بھیجے ہیں، ان سب پر ایمان لانا لازمی ہے۔ یعنی کہ بچوں، ہمیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں ان سب کو ماننا لازمی ہے کہ وہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ پاک کے برگزیدہ بندے تھے، نیک بندے تھے، جنہیں اللہ پاک نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس دنیا میں بھیجا تھا۔ اسلام ہمیں یہ عقیدہ دیا گیا ہے کہ ان پیغمبروں میں سے کسی ایک کو نہ ماننا، دراصل سب کو نہ ماننا ہے، کیونکہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسالت نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کیا گیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک ساری دنیا کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اس کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پاک کسی اور نبی کو نہیں بھیجے گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کو ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس عقیدے پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس عقیدے کو مانے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، یعنی کہ مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کریں، سچے دل سے مانیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، ان کے بعد اللہ پاک کسی اور کو پیغمبر یا رسول بنا کر نہیں بھیجے گا۔ پیغمبروں کے بھیجے جانے میں حکمت، اللہ تعالیٰ انسانوں سے بہت پیار کرتا اور اس لیے پیدا کرنے کے بعد ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے پیغمبروں کو بھیجتا تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار سکے اور اس کی ناراضگی سے بچ سکے، اور قیامت کے دن انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نہ کہہ سکے مجھے سزا کیوں دی جا رہی ہے، مجھے تو صحیح اور غلط اور حق و باطل کا پتہ ہی نہیں تھا۔ بچوں، اللہ پاک نے اپنے نبی اور رسول اور پیغمبر اس لیے بھیجے تاکہ انسان کو صحیح اور غلط کا وہ آ کر بتا سکیں، ایک اللہ کی عبادت کا حکم دے سکیں، کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے وہ بتا سکیں، تاکہ روز قیامت انسان اللہ کے سامنے یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ اے میرے اللہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک اللہ بھی ہوتا ہے، مجھے تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ کیا گناہ ہے کیا نیکی ہے، تو میں تو بے قصور ہوں۔ تو اللہ پاک نے اس لیے نبیوں کو بھیجا تاکہ وہ انسان کو صحیح اور غلط کا بتا سکیں۔ رسالت کے تقاضے، رسولوں پر ایمان لانے کے فوراً بعد ہمیں ان کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے کسی بھی پیغمبر میں ایمان لانے کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت اسی سے کی جائے، کیونکہ وہی ذات ہے جس نے انسان کو زندگی کا کامل شعور بخشا اور حقیقی زندگی کا بتایا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، تم میں سے کوئی بھی تب تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ مجھ سے، اپنے باپ، اپنی اولاد اور سارے انسانوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ یعنی کہ ہمیں اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت رسولوں سے کرنی چاہیے، انبیاء کرام سے کرنی چاہیے، کیونکہ انہی کے ذریعے سے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچا، انہی نے ہمیں ایک خدا کے ہونے کا یقین دلایا اور ہمیں نیکی اور بدی کے بارے میں بتایا۔ ہمیں اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے سب رشتوں سے بڑھ کر اپنے جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوگی تو ان کے نقش قدم پر چلنا آسان ہوگا، ورنہ مشکل ہوگا۔ تعظیم اور توقیر، رسولوں پر ایمان لانے کا دوسرا تقاضا یہ کہ ان کے دل کے ساتھ ادب و احترام کیا جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ سورہ فتح کی آیت نمبر 9 ہے، تاکہ تم لوگ اللہ پر، اس کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور ان کی تعظیم کرو۔ سورہ الحجرات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے انسان کے نیک اعمال غارت ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی پیغمبر کی شان میں نازیبہ الفاظ بولنا، لکھنا یا ان کی کوئی تصویر بنانا ان کے ادب احترام کے منافی ہے۔ اس کی مدد و نصرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان لانے کا تیسرا اہم تقاضا ہے کہ ان کے کام میں ان کے مکمل طور پر ساتھ دیا جائے اور دین کی اشاعت، تبلیغ اور
اعلانیہ کلمت اللہ کے لیے رسول اللہ کے پیغام میں عمل پیرا ہونا چاہیے، جیسا کہ صحابہ کرام نے کیا۔ آج کل ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ان کے پیغام کو دنیا میں عام کریں، ان کے لیے خلوص نیت کے ساتھ اپنا وقت اور مال خرچ کریں۔ اطاعت و اتباع، رسول پر ایمان لانے کا چوتھا اہم تقاضا یہ کہ انسان ان کو نمونہ عمل بنائے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کچھ کہا، جو کچھ کیا، ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر عمل کریں، ان کو اپنائیں اور دنیا کو عملی نمونہ بنا کر پیش کریں، تاکہ دوسروں کو بھی وہ سب کرنے کا شوق پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا اس لیے بھیجا کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملات میں جو تعلیم دیں اس پر دل و جان سے عمل کیا جائے۔ عقیدہ، عبادات، حلال و حرام، جائز و ناجائز، پاک و ناپاک، معیشت، سیاست، عدالت، انصاف، مطلب کہ ہر شعبہ زندگی میں ان کے دیے ہوئے اصولوں پر عمل کرنے کو رسول کی اطاعت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد رسول کی اطاعت سب سے زیادہ مقدم ہے، سب سے زیادہ اہم ہے۔ ہمیں اس سے پیغام ملتا ہے کہ عقیدہ رسالت ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو جائے اور ہم عملی طور پر عقیدہ رسالت کے تقاضوں کو پورا کر سکیں۔ تو بچوں، جیسے کہ آپ نے سبق میں سنا کہ بغیر رسولوں پر ایمان لائے، بغیر ان کے احکام پر عمل کریں، جو کچھ ہمارے رسولوں نے ہمیں بتایا ہمیں اس کے مطابق اس زندگی کو گزارنا ہے۔ جو کام انہوں نے کیے ہمیں وہ کام کرنے ہیں، جن کاموں سے انہوں نے ہمیں روکا، رسولوں نے روکا، ہمیں ان کاموں سے رک جانا ہے۔ ان باتوں پر عمل کیے ہوئے بغیر کوئی انسان مسلمان نہیں بن سکتا، عقیدہ رسالت پر ایمان لائے بغیر۔ تو بچوں، آج کا ہمارا اس سبق یہاں مکمل ہوتا ہے۔ اس سبق کا جو ایکسرسائز ورک ہے آپ کو مشق کا کام PDF پہ بھیج دیا جائے گا۔ جیسا کہ اس سے پہلے آپ لوگ ایکسرسائز ورک کر کے لے کر آتے تھے، وہ کام کر کے لے کر آئیں اور اسکول میں لا کے اپنی کاپیوں کو ہم سے چیک کرا کر لے کر جائیں جب تک یہ لاک ڈاؤن کی سچویشن چل رہی ہے۔ اور جو اس بک میں خالی جگہیں دی گئی ہیں اور یہ جو صحیح اور غلط کا نشان لگانا ہے، میچ دا کالم دیا گیا ہے، یہ تمام کام بچوں آپ کو اپنی فیئر کاپیز میں کرنا ہے سوال جواب کے ساتھ۔ امید ہے جیسا آپ کو سمجھایا جا رہا ہے آپ اسی طریقے سے کریں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔